نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سورہ یوسف شروع ہے، 13واں پارہ بھی شروع ہو گیا. 13ویں پارے کی پہلی آیت میں حضرت یوسف علیہ السلام نے نفس کی حقیقت بتائی ہے. کسی کا بھی نفس ہو، غور سے سنیں، ہمارے بھی نفس ہیں. باعزت رہا ہو گئے قید سے، اب باہر آ گئے اور بادشاہ نے طلب کیا ہے. اس کے درمیان میں فرماتے ہیں میں جو قید سے نکل کے آیا ہوں یہ میرا کوئی کمال نہیں، میرے رب کی مہربانی ہے. نفس تو میرا بھی ہے. یہ فرماتے ہیں نفس جو ہوتا ہے نا، اس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ برائی کا حکم دیتا ہے. نفس کو کھلا چھوڑ دیا جائے تو یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. جب اصلاح کر دی جائے تو پھر نیکیوں میں چلتا ہے. پھر یہ ترقی کر کے نیکیوں میں نفس مطمئنہ اور مرضیہ بن جاتا ہے. اس واسطے فرمایا میں اپنے نفس کو بری نہیں کہتا. نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. اللہ جس پر رحم کرے وہ بچتا ہے. وقال الملك ائتوني به استخلص نفسی. اب دربار شاہی میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا، بات چیت جو بھی ہوئی جو سارا کچھ تو نہیں قرآن ذکر کرتا ہے، جو ضروری بات ہوتی ہے. فرمایا بادشاہ نے کہا میں آپ کی بات سے بڑا متاثر ہوا ہوں، لہٰذا آپ میرا ہاتھ بٹوائیں، میری حکومت کا حصہ بن جائیں. تو میں اپنی ذات کے لیے آپ کو خاص کرتا ہوں جس طرح مقرب ہوتے ہیں اس طرح، تو مجھے فائدہ ہوگا. آج کے بعد آپ ہمارے ہاں مکین اور امین ہیں، بڑے مرتبے والے بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں. آپ کی مہربانی ہوگی، ہمارا ساتھ دے. بادشاہ کہہ رہے ہیں یوسف علیہ السلام نے نہیں درخواست کی. قال اجعلنی علی خزائن الارض. جب اس نے اپنی معذرت اور درخواست پیش کی بادشاہ نے تو حضرت نے فرمایا اچھا آپ مشکل میں ہیں تو مجھے وزیر زراعت بنا دیں. کیونکہ خواب جو آپ نے دیکھا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قحط کے سال آئیں گے. میں نے پہلے تدبیر بتا تو دی ہے، اب میں خود عمل کر کے ملک کو قحط سے نکال لوں. میرے ذمہ مشکل کام لگا. اللہ اکبر سبحان اللہ. اور ایسا نکالا کہ خود اپنے ملک کے لیے نہیں، لوگوں کا قحط پڑ جاتے ہو ہماری مدد کرو. فرمایا قحط پڑ گیا ہے، دیگر علاقوں تک بھی چلا گیا ہے. ہم کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، دوسرے لوگ جو قحط زدہ ہیں ہمارے پاس آئیں، ہم ان کو غلہ دیں گے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه. اب دور بدلا ہے.
محکومیت مظلومیت کا دور ختم ہوا، اب حاکمیت کا دور شروع ہو گیا۔ مظلومیت میں پہلے اور قسم کے امتحان تھے، اب شاہی حکومت میں آ کر اور قسم کے امتحان شروع ہو گئے۔ یہ بھی امتحان زندگی انسان کی امتحان نہیں ہے، اور امتحان فائدے کے لیے ہوتے ہیں۔ ذرا جرأت مندی کرے تو قحط کا زمانہ آ گیا، اور وہاں بھی کنعان میں بھی قحط پڑ گیا۔ وہاں پہ خبر پہنچی کہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ ایک آدمی کو پورا اونٹ غلے کا دیتا ہے، تھوڑے سے پیسے لے کر۔ مہنگائی کے پیسے جمع کر، تو سارے بھائی 10 بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب وہ پہنچے فعرفہم وہم لہ منکرون، یوسف علیہ السلام نے تو پہچان لیا، وہ نہ پہچان، ان کا خیال نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو مر پڑے ہو گئے، یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہ پہچان لیا۔ اب امتحان زبردست آ گیا کہ نہیں؟ وہ جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا، جنہوں نے غلام بنا کر بیچا تھا، جنہوں نے قسموں قسم کے ظلم کیے تھے، اب بدلہ لینا چاہتے تھے، لے سکتے تھے، قید کروا سکتے تھے، قتل کر سکتے، سارا کچھ ہو سکتا تھا، لیکن معزز مہمان بنایا، خوب کھلایا، خوب پلایا، حالات اس کے معلوم کیے سارے۔ اور جب جانے لگے ان کو ہر ایک کو الگ الگ اونٹ گندم کا دیا، اور یہ کہا کہ جب دوبارہ آنا نا، وہ جو تم کہتے ہو نا میرا ہمارا ایک چھوٹا بھائی پیچھے رہتا ہے، اس کو بھی لے کے آنا۔ اگر اس کو نہ لے کے آئے تو یہاں غلہ لینے کے لیے نہ آنا ہے۔ اور لاؤ گے تو پھر اس کا حصہ بھی لے جانا۔ ادھر غلاموں سے کہہ دیا، انہوں نے جو پیسے دیے جو بھی اس وقت چلتے تھے، وہ غلے کی قیمت دی تھی، انہی کے سامان میں لوٹا دو، ان کو پتہ نہیں لگنے لگا۔ اللہ کیا اتنے احسان کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ بھائی نے وعدہ کر لیا سنراودن ہوگا، مانیں گے تو نہیں ابو، لیکن ہم پوری کوشش کریں گے۔ آ گئے باپ کے پاس، کہنے لگے منیمن الکیل، ابا جی آئندہ کے لیے ہمیں روک دیا گیا ہے، جب تک کہ ہم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لے جائیں گے جو آپ کے پاس رہتا ہے، اس کو لے جائیں گے تو بھائی کا ہمارا جو ایک اونٹ زیادہ ہی مل جائے گا، ہم اس کی وہی بات کی، ہم اس کی حفاظت بھی کریں گے اور واپس آ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں تمہارے اوپر کیسے اعتماد کر سکتا ہوں، ایسے ہی جیسے کہ اس کے بھائی بن گیا تھا، تم نے اس طرح حفاظت کی تھی، ایسے کرو گے، میں نہیں بھیجوں گا۔ سامان کھولنے سے پہلے بات ہوئی، جب آپ سامان کھولا تو سامان میں سے اپنی پونجی نکل آئی، بڑی خوشی سے آئے تھے، ابا جان آپ نہیں جانے دیتے، وہ تو ایسا اچھا آدمی ہے، اس نے غلہ بھی دیا ہے اور ہماری پونجی شونجی ساری واپس کر دی ہے، وہی ہے، اور ہم کیا چاہتے ہیں؟ فرمایا نہیں، میں نہیں بھیجوں گا، لیکن اگر اصرار کرتے ہو تو پھر مجھے پورا اعتماد دلاؤ، تم آؤ گے تو سارے آؤ گے، نہیں تو جہاں پھنسے تو سارے پھنسو گے، یہ نہیں ہو تم آ جاؤ تو اس کو روک کے آ جاؤ، ایسا نہیں ممکن۔ میں نے کہا جی حضرت ضرور، تو ساتھ لائیں، اکٹھے ہی ہوں گے۔ کہا یا بنی اچھا جاتے ہو، پھر یہ اولاد ہے، والدین ہیں، فرمایا جب 10-11 بندے جاؤ گے تم، اور شاہی نوجوان چٹے گورے مضبوط کہیں نظر نہ لگ جائے، اس واسطے جب شہر میں داخل ہوا کرو مختلف راستوں سے جاؤ، پھر جہاں جانا اکٹھا ہونا ہے وہاں اکٹھے ہو جاؤ، یہ آپ کو جب دیکھیں گے لوگ تو کہیں نظر نہ لگ جائے۔ اور ساتھ فرما دیا میں نے ایک تدبیر کی، باقی جو ہونا ہے وہ تو اللہ کی طرف سے ہونا ہے، الحکم الا للہ علیہ توکلت علیہ فلیتوکل۔ آ گئے بھائی،
اسی طرح عمل کیا، قرآن کہتا ہے جس طرح باپ نے کیا، لیکن فائدہ نہ ہوا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ آوَىٰ إِلَيْهِ، اب دوبارہ آ گئے، بھائی کو بھی لے کے آئے، بڑی بھگت کی، الگ الگ کمرے دیے، دو دو بندوں کو، دو دو رہو، آرام سے رہو، کھلے جتنے دن مرضی ہے رہو، کھاؤ پیو عیش مارو۔ اللہ اکبر۔ دو دو تو ہو گئے، ایک بچ گیا، 11 تھے۔ چلو کہتے یار اس کو میرے ساتھ ہی بھیج دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب اللہ نے ان دونوں بھائیوں کو اکٹھا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ جب الگ ہوئے تو فرمایا انی انا اخوک فلا تبتئس بما كانوا يعملون، میں تیرا حقیقی بھائی ہوں۔ تو آپ ہم نہ کریں، جو کچھ کرتے رہے وہ ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ پہلے تو دنیا میں ان کو بھی یقین نہیں آ رہا تھا، پہلے دن کہ میں اگر تمہارا بھائی وہ تو لمبی کی تفسیر ہے نا، وہ وقت جا نہیں سکتا وہ تو ٹھیک ہے، بھائی تو دوست بن سکتے ہیں، لیکن ماں باپ کا جایا بھائی تو اور ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا میں تیرا ماں باپ کا جایا بھائی یوسف ہوں جو تم نے وہ کیا تھا۔ اب اس کو بتا دیا صرف، بھائی باقی بھائی کو نہیں بتایا، اور ان کو کہا کہ آپ نے بھی ان کو نہیں بتانا کسی کو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یاد نہیں نا، باپ تو جس طرح اسی طرح پریشان ہے۔ اب ایک بھائی جو ہے بس اس کو خوشی مل گئی۔ فلما جہازہم بجہازہم، جتنے دن وہاں مہمان رہے، پھر جب واپس جانے لگے تو سارا سامان حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے کرندوں سے کرا کے تو تیار کر کے بھیجا، اور کہہ دیا ہم کو یہ ایک میرا پیالہ ہے بڑا قیمتی، اس کو بنیامین کے سامان کے اندر داخل کر دینا۔ اللہ 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 اللہ۔ جب وہ تیار ہو گئے، قافلہ واپس جانے کا دیکھ آواز لگائی، کافروں والوں تم چوری کر کے جا رہے ہو، ایتھنی وانکم لسارقون، متوجہ ہوئے کہنے لگے یار ہم کہاں چور ہیں، تم تو پہلے بھی آئے تھے، ہم تو بڑے احتیاط کرتے ہیں، تم نے گم کیا پایا؟ بادشاہ کا پیالہ۔ اور اس نے کہا جو دے گا اس کو سزا نہیں دیں گے ہم، بلکہ اور ایک اونٹ کا بوجھ اور دے دیں گے۔ اللہ کہ اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی۔ اچھا پھر اگر تم جھوٹے نکلے، چوری نکل آئی تو پھر سزا کیا ہوگی چور کی؟ انہوں نے کہا ہمارے ہاں چور کی سزا یہ ہے کہ جس کی چوری کرتا ہے سال اس کا غلام بن کے رہتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، ٹھیک ہے۔ اور بعد آپ فرمایا تلاشی لو ان کے سامان کی اور بھائیوں کے سامان سے شروع کرنا۔ جب سارے بھائیوں کا ہو گیا، ابھی بنیامین رہتا ہے، تو انہوں نے کہا یار چلو چھوڑو ان کو، ان کے سامان سے نہیں نکلو، تو کہاں سے نکلتا ہے؟ بھائی اب کہنے لگے نہیں یہ نہیں، پھر بعد میں مشق تو رہ جائے گا کہ یہ چوری کر کے اس کا سامان بھی کھولو۔ سامان کھولا تو نکل آیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے یوسف پر تم کوئی بات نہ کرنا، یہ تدبیر میں نے سکھائی تھی، کیونکہ اگر مصری حکومت کے قانون کے مطابق ہوتا تو کوئی اور سزا ہوتی، وہ بنیامین یہاں رہ نہیں سکتا تھا، وہ واپس چلا جاتا سزا بھگتتے۔ تو لیکن اس واسطے ان سے پوچھا، ان کے قانون کے مطابق یہ یہاں رہنا تھا، وہ بھی مجبور ہو گئے۔ یہ ہم نے تدبیر سکھائی ہے، کہیں پہلے کیونکہ آپ کی تو ڈالا تو پھر چور بنا دیا، تو یہ باتیں نہ کرنا۔ اور بکر دے دیے، اب بھائی نے ایک اور بیوقوفی کی، بجائے اس کے جو اعتراف کرتے غلطی ہو گئی مما، کہنے لگے اگر اس نے چوری کی تو اس کے بھائی نے پہلے چوری کی تھی، الٹ کہی تھی، اسی یوسف کے بارے میں کہہ رہے اس نے بھی چوری کی تھی۔ حضرت آپ اس وقت کتنا غصہ تو آتا ہے، حضرت انتم شر مکانا، ان کو کھلے بند نہیں کہا، یہ جو لفظ ہے انہیں اپنے دل میں یار بہت ہی بری بات کی تم، اللہ جانتا ہے کیا چیز تھی، تم نے چوری کر کے بھائی کو ڈال چھوڑ دو کہ وہ دوسروں کو جو کراتے
قالوا یا ایھا العزیز، اب درخواست کرتے ہیں عزیز مصر، اس کا باپ بوڑھا ہے، اب میں سے ایک بندے کو رکھ لیں، اس کو واپس بھیجیں۔ فرمایا معاذ اللہ، اور جس طرح زلیخا نے کہا تھا میرا خواہش پوری کر، انہوں نے کہا بھائی کو چھوڑ دے ہم کو رکھ لے۔ وہی لفظ ہے معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں تو غلط بات نہیں کرتی۔ چور کوئی ہو تو پکڑا کوئی ہو جائے سزا کسی کو، یہ ممکن نہیں ہے۔ فلمستيئسوا منه خلصوا نجيا، جب ادھر امید ہو گیا اجلاس کیا، جو باتیں کی ہوں گی، بڑا بھائی کہنے لگا بھائی تم واپس جاؤ، میں نہیں جاتا، میں تو ادھر کھڑا ہوں، میں منہ کیا دکھاؤں گا ابو کو؟ پہلے تو نے یوسف کے ساتھ زیادتی کی، اب یہ ہو گیا۔ اللہ جاؤ تم باپ سے کہہ دینا ابا جی تیرے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم تو ظاہر ہمارے سامنے ایسا ہوا، وہ دوسرے کمرے میں رہتے تھے، ہم تو سیدھی سیدھی گواہی دے رہے ہیں، ایسا ہو گیا، اور یہ بات ہماری سچی ہے۔ جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے بھی پوچھ لیں، جہاں سے آئے ہیں وہاں بھی تحقیق کر لیں، اس بات میں ہم سچے ہیں۔ تو سچے بھی تھے، لیکن یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا، اللہ فرمایا نہیں تم نے بات بنائی ہے، اللہ حقیقت نہیں، میرا بیٹا چوری نہیں کر سکتا، اللہ بے شک یہ بات ہی کوئی نہیں، سبحان اللہ۔ اور کیا کروں پھر؟ فصبر جمیل۔ اب دیکھو انہوں نے بات بنائی نہیں تھی، یوسف علیہ السلام بھی یعقوب، یہ بات زیادہ ہی قدرت اور علم غیب والے اللہ ہی ہیں بس۔ اب بات نہیں بنائی، پہلے انہوں نے بنائی تھی، پھر نے کہا تم نے بات بنائی او یوسف نے، اب انہوں نے نہیں بنائی پھر بھی کہا تم نے بنائی ہے۔ ہاں مفسرین بھی کہتے ہیں ان کی بات سچی اس طرح ہو سکتی ہے اگر یوسف بھی ساتھ ملا لیں، سارے بھائی اکٹھے ہو گئے نا، پھر تو بنائیے بات بن گئی، ہم سچی بھی نہیں کرائی۔ وَتَوَلَّ عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَىٰ يُوسُف، ان سے منہ پھیر لیا، ہم زدہ ہو گئے، ہم تازہ ہو گئے، کہنے لگے افسوس، بنیامین کی بات ہے، پھر بھی یوسف پر افسوس ہے، رو رو کے اللہ تعالیٰ فرماتے وَبْيَضَّتْ، آنکھیں سفید ہو گئی، نظر کمزور ہو گئی، بالکل نابینا نہیں ہو گئے، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا الٹا باتیں کرتے ہیں، تفتہ تم یوسف کو یاد کر کر کے گھل جائے گا یا مر جائے گا، چھوڑتا بھی ہے، اتنا نہیں 10 20 40 سال ہو گئے، ابھی تک یوسف کرتے ہیں۔ گھر والوں نے کہا جو وہاں موجود تھے، فرمایا تمہیں کیا تکلیف ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کا اظہار اپنے رب کے ساتھ کرتا ہوں، تمہیں کیا تکلیف؟ اللہ اللہ، تمہیں تو صحیح کہا بے شک، اللہ پھر بھی ہدایت دی، بیٹھو وتحسسوا من یوسف واخیہ، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور بھائی اس کے رہائی کا بھی کوئی بندوبست کر لو۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، کافر لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہوا کرتے ہیں، ہم نا امید نہیں ہیں، یوسف سامنے آئے گا ایک دن انشاءاللہ۔ اللہ تیسری دفعہ فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز، جب واپس گئے بات کہنے لگے عزیز مصر ہم تو بہت ہی بھوکے پیاسے ہیں، تکلیف زبردست آئی ہیں، ہمارے پاس اب خریدنے کے لیے پوری بھی نہیں ہے، کہ تھوڑا موٹا ہے بس، کچھ ہے نہیں خاص۔ ہائے ہائے آپ یہ لفظ دیکھیں، اللہ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا، ہمیں اس پوجی کھوٹی کا پورا مال بھی دے دے اور کچھ صدقہ بھی کر دے۔ اللہ اللہ کیا حالات بدلتے ہیں۔ کل اس طرح تھے، آج یوسف علیہ السلام کے دربار میں بھیکاری بن کے کھڑے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اس طرح ہی کرتے ہیں، اب کیا کرتے صدقہ، ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ہم یہ باتیں کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ پیچھے شروع میں
اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں ڈالا تھا، آپ کنویں میں چلے گئے، لیکن ہم آپ کی حفاظت کریں، ایک دن آئے گا آپ اپنے بھائیوں کو خبر دیں گے۔ وہ آ گئی، بھائی کھڑے، اس وقت فرماتے ہیں قالوا انت اینک لانت یوسف، نہیں اس سے پہلے قال هل علمتم ما فعلتم، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی، اب رات کھول دو، پہلے نہیں کھولا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا یار تم جانتے ہو اپنے بھائی یوسف اور بنیامین سے جو تم کرتے رہے، تمہیں یاد ہے؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ وہی یوسف کا یہاں وہاں تذکرہ آ گیا، کہنے لگے شاید آپ ہی تو یوسف ہیں، آپ یوسف ہیں؟ ہاں انا یوسف ھذا اخی، جی ہاں میں یوسف ہوں، اے میرا حقیقی بھائی ہے اور تم بھی میرے بھائی ہو۔ اللہ نے احسان کیا ہے، جو تقوی اختیار ہے، تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ اس کا عمل ضائع نہیں کرتے۔ ہم نے اتنی مشکلات، تقوی اختیار کیا ہے، صبر کیا ہے اور شاہی تخت پر بیٹھا ہوں، اللہ اکبر، اللہ نے بدلا دیا ہے۔ اللہ اکبر سبحان اللہ۔ سر اب تو ان کے پاؤں سے زمین نکلی جا رہی تھی، اب تو یہ ہوگا پتہ نہیں اب ہمارے خلاف کیا فیصلہ ہوتا ہے، اللہ اللہ سبحان اللہ، پکڑے جائیں گے۔ اللہ کہنے لگے لقد صدق اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر ترجیح دی ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں جو کچھ کیا ہم نے کیا تھا۔ اللہ اللہ اللہ، فرمایا پریشان نہ ہو، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ اکبر، آج تم پر کوئی الزام نہیں، آہستہ آہستہ اللہ تمہیں معاف کر دے، میں نے تمہیں معاف کر ہی دیا، وہ بڑا مہربان ہے، وہ بھی معاف کرے گا۔ اب پریشان ہو میرے بھائیوں کی طرح ملو، ملتے ہیں پھر محبت سے بات کرتے ہیں، سب کچھ تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ ابھی تم گداگر بنے تھے، اب ہم تمہیں شاہی خاندان کے افراد بنا دیں ابھی اور اب سب کٹھے ہو گئے، جو پیچھے رہتے ہیں ابو جان وغیرہ وغیرہ، بہن بھائی بچے تمہارے سورے لے کے آؤ، اب تم میرے خاندان کے بندے ہو، شاہی خاندان کے تم ہی ہو، جلدی واپس جاؤ، یہ میری قمیص لے کے جاؤ، میرے ابو کی آنکھوں پہ رکھ دینا، ان کی نظر صحیح ہو جائے گی، پھر سارے مل کے وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، سارے واپس آئے میرے پاس آ جائے، یہی رہو، دیہاتی زندگی چھوڑو۔ کافرہ وہاں سے چلا، ادھر یعقوب علیہ السلام نے کہا بیٹھو، جو گھر والے تھے، فرمایا مجھے آج تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، سبحان اللہ اکبر، تو انہوں نے آگے وہی بات کی، تَاللَّهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، اللہ کی قسم تم پہلی گمراہی، پرانی گمراہی میں لگے ہو، خواب دیکھتے ہو تو کچھ نہیں، گھر والے نے یہ کہہ دیا۔ اتنے میں جب کافلہ آ گیا، وہ آنکھوں پہ لگائی، بات ساری سچی ہو گئی، نظر تیز ہو گئی، ٹھیک ہو گیا۔ فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، یوسف مرا نہیں ہے، یوسف زندہ ہے، وہ دن دیکھیں گے جب ہم سجدہ کر رہے ہوں گے اس کو، وہ دن آئے گا اور آ گیا قریب۔ اب یہ قمیص آئی نا نظر، قمیص کے کرشمے دیکھو، پہلی دفعہ یوسف علیہ السلام کی قمیص، یوسف علیہ السلام کی جب خون آلود ہو کر آئی تھی، یعقوب علیہ السلام کے غم کو بڑھایا تھا، غم کا باعث بنی تھی۔ پھر دوسری دفعہ قمیص جب یوسف علیہ السلام پر الزام لگا تھا تو اسی قمیص نے گواہی دی تھی کہ یہ پاک ہے، سبحان اللہ، اور اب تیسری دفعہ وہی قمیص ہے یوسف علیہ السلام کی، جس سے باپ کی نظر تیز ہو گئی، آ گئے ہمارے لیے۔ اب کہتے ہیں ہمارے لیے بخشش مانگے، معاف کر دیں، میں نے کہا کرو گا، مجھے پہلے کیا میں تمہیں سختی کی ہے، پر پچھلی رات جب اٹھ کے تہجد کے لیے اٹھوں گا تمہارے لیے بھی بخشش کی دعا کروں گا۔ اب چوتھی دفعہ آ گئے، اب تو پورا خاندان آ گیا، اب غلہ لینے نہیں آئے، اور سب کچھ چھوڑ کے آ گئے۔
یوسف علیہ السلام نے بڑھ کر استقبال کیا، والدین کی عزت کی، راستے میں ان کی جگہ بنائی، رفع والدین کو تخت پر بٹھایا اور بھائی ادھر بیٹھے، باقی حکومت کے ارکان سورا بھرا ہوا ہے۔ ایسا منظر دیکھ کر سر سجدے میں ڈال دیا یعقوب علیہ السلام نے، اور ماں بھی سوتیلی اب تھی، جو اصل ماں تھی وہ بھی بہت ہو چکی تھی، تو بھائی بھی اور باقی فرمایا ہاں ابا جی اس طرح میں نے خواب دیکھا تھا، جو اب اس کی عملی تصویر سامنے آتی۔ اب خطاب کرتے ہیں، ساری مشکلات کو ہٹا کر جو انعام تھے وہ بیان کر دیے۔ پہلی بات ہم نے کی، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے مجھے قید سے نکالا ہے۔ یہ نہیں کہا قید میں کیا تھا یہ ہوا تھا، قید سے نکالا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ تمہیں دیہات سے شاہی خاندان کا افراد بنا دیا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ شیطان نے ہم بھائیوں کے درمیان، بھائیوں کی طرف نہیں نسبت کی، انہوں نے بھائیوں کے درمیان جو مشکل ڈالی تھی، اللہ نے ہمیں پھر شیر شکر کر دیا ہے۔ یہ میرا اللہ بڑا مہربان ہے، علم و حکمت والا ہے۔ یہ ان کو خطاب کر کے کوئی شکایت شکوہ کسی کا نہیں کیا۔ نعمتوں کا ربک آتیتنی من الملک، اب دعا مانگ رہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ تو نے مجھے حکومت دی، مجھے تعویل احادیث دی، تو آسمان زمین کا پیدا کرنے والا ہے، تو یہ ہمارا دوست ہے، اب میری درخواست ہے توفانی مسلموں والحقنی بالصالحین، یا اللہ اسلام کی حالت میں مجھے موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ اکبر۔ قصہ ختم، نتیجہ اس کا، اور میں قصے میں پتہ نہیں کتنے اسباب تھے، ایک بڑا سبق ہے وہ یاد کر لو، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یوسف علیہ السلام کا قصہ جو آپ سنا رہے ہیں، یہ آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے وحی کے ذریعے بھیجا ہے۔ آپ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کے اندر جھگڑے لڑائی ہوئی تھی، کچھ بھی وہاں موجود نہیں تھے، تو حاضر ناظر کی نفی اور علم غیب کی بھی۔ جب ایک سید الانبیاء عالم الغیب اور مختار کل نہیں ہو سکتا، تو بتاؤ کوئی اور ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو پھر وہ جو کہے وہ ایماندار رہتے ہیں، آگے نہیں آنا، اگلا فتوہ ہوگا جی۔ اس واسطے خیال کیا کریں، جتنے رائے مرضی یہاں نہ کر رہا ہے۔ آخری رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيِّن مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنے دلائل ہیں زمین آسمان میں توحید کے، جس چیز پر بھی نظر کرو میری توحید اور میرا وجود نظر آئے گا، تم نہ نظر کرو تو تمہیں بتا دیا جائے، پھر بھی الگ بات۔ لوگ بعض یمرون علیہا وہم عنہا غافلون، گزرتے ہیں عنہا معرضون، گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے، کوئی سبق حاصل نہیں ہوتا۔ اس واسطے وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سے لوگ اپنا نام مومن تو رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں شرک کرتے ہیں۔ سننے پہ بولی اشرف صاحب، بہت سے لوگ مومن ہیں، ہم مومن ہیں تو ہوتے حقیقت میں مشرک ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں۔ پھر عالم الغیب کسی اور کو کہیں تو اللہ کا فتویٰ ہے وہ مشرک ہے، متصرف الامور کسی کو کہے تو میں پھر اللہ کا فتویٰ میں تو نہیں دے رہا، وہ کون ہے؟ مشرک۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا۔ وہ اوپر سے مومن ہے، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن عقیدے میں جو خرابی ہے وہ ایمان نکل گیا ہوتا ہے لیکن وہی نام باقی ہے کہ ہم مومن ہیں۔ اللہ اکبر۔ قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ، آپ کہہ دیجئے یہی میرا راستہ ہے توحید کا، جو یوسف نے جیل میں بیان کیا اور آپ ہر گلی میں بیان کر رہے ہیں۔
بس جگہ بیان کر رہے ہیں اور اسی کا نعرہ رائے ممنو تم بھی لگاؤ. میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. ہمارے تبلیغی جماعت والے صرف کہتے ہیں بستر باندھ کے باہر چلے جاؤ. تو یہ ہادی سبیلی اصل توحید ہے. توحید والا ہمارا راستہ ہے. وہ گھر میں ہے بستر باندھ کے چلے جائیں, جہاد میں چلے جائیں, تلوار لے کے چلے جائیں, جو بھی کریں, جب تک یہ اندر نہیں ہوگا ایماندار نہیں ہو سکتا. اللہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سورت میں ہم نے کتنے واقعے بیان کیے اور وہ ترتیب سے نہیں ہوتے تھے. قرآن پاک نے ایک ہی ترتیب کے ساتھ واقعہ بیان کیا یوسف علیہ السلام کا. فرمایا یہ قصے سے تمہارے دل لگی کے لیے اور وقت گزارنے کے لیے نہیں ہوتے, اس سے عبرت حاصل کرنا ہوتی ہے, سبق حاصل کرنے ہوتے ہیں. اگر سبق حاصل نہیں کرے گا اس سے یوسف علیہ داستان یوسف کی موٹی موٹی کتابیں ملتی ہیں, اس میں ہر شے صحیح باتیں بھی ہیں, جھوٹ روٹ بھی ہوتا ہے اس میں. میں ابھی ابتدا میں تھا تو ایک داستان یوسف کی پڑھنے میں, میں گھر میں پڑھتا ہوں, پورے دیہات کے لوگ آ جاتے تھے, کہتے داستان یوسف سنائیں, اور بڑے مزے سے پڑھتے ہیں سنتے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو حقائق ہیں ہم نے بیان کر دیا. الف لام میم را تلک آیات الکتاب. اس سورت کا نام سورہ رعد ہے. رعد گرج کو بھی کہتے ہیں, اس کا نام ہے فرشتے کا بھی جو باقی پر مقرر ہے. پہلے شروع میں توحید بیان کی گئی. فرمایا یہ کتاب ہے جس کی ابھی قصے آپ سن رہے تھے, یہ میری کتاب ہے, تمہاری ہدایت کے لیے آئی ہے. اس میں جو کچھ ہے وہ حق ہے, لیکن اکثر لوگ مانتے نہیں. اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین کو اوپر کیا, اور اللہ وہ ہے جس نے سورج چاند بنائے. اللہ وہ ہے جو تمام امور کی تدبیر کرتا ہے. اللہ وہ ہے جس نے زمین کو پھیلایا. اللہ وہ ہے جس نے پہاڑ بنائے, جس نے سمندر اور دریا بنائے. اللہ وہ ہے جس نے باغ بنائے اور ان کے اندر پھل لگائے, اور جوڑے جوڑے پھلوں کے تمہارے سامنے کر دیے. اور پھر متجاورات, زمین کا ایک ٹکڑا ہے, اس ٹکڑے پر ادھر گنا لگا ہوا ہے جس سے چینی بن رہی ہے, ادھر مرچ لگی ہوئی ہے جس سے کڑواہٹ ملتی ہے. یہ زمین کا اپنا کوئی کمال نہیں, ہم اس کے اندر یہ کمال پیدا کرتے ہیں. ایک قسم کا پانی ہوتا ہے, ایک قسم کی زمین ہوتی ہے, لیکن ان کے پھول پھل ذائقے بکرے بکرے ہوتے ہیں. وہ کون ڈالتا ہے؟ وہ میں ڈالتا ہوں. جو میں ڈالتا ہوں تو تمہارا معبود بھی میں ہی ہوں. وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ. آپ کو ان کی بات تعجب بھی ڈالتی ہے یہ کہ نہیں مانتے. وہ تو یہ بھی تعجب کی بات ہے کہ وہ کہیں گے مٹی سے ہم بن جائیں گے تو کیسے تمہارا اٹھے گا. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ. اور اس سے اور تعجب کی بات یہ ہے کہ الٹا عذاب کی طلب کرتے ہیں, نیکی کرتے رہی عذاب مانگتے ہیں. حالانکہ ان سے پہلے بہت سے واقعات عبرت کے لیے ہم نے بیان کر دیے ہیں. سن لو. وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ. تیرا رب لوگوں کو بخشنے والا ہے باوجود ان کے ظلم کے, جب توبہ کرتے ہیں بخش دیتا ہے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ. اور جو اکڑا رہتا ہے اس کو سخت سزا بھی دیتا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنثَىٰ. اور قسم کی طرح اللہ کا علم کامل ہے, وہ ہر مؤنث کے پیٹ میں جو بچہ ہے یا نہیں ہے کہ یا زیادہ ہے کچھ بھی ہے اللہ کو پتہ ہے. اللہ تعالیٰ غائب اور شہادت کو برابر جانتا ہے. اللہ کے لیے برابر ہے کہ ایک آدمی اندھیرے کے اندر چھپا ہوا ہے اور ایک آدمی سڑک میں روشنی کے اندر پھرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم میں دونوں برابر ہیں, دونوں کو ایک جیسا جانتا ہے. اللہ نے تمہاری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں. وَإِذَا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ آب. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت بھی نہیں بدلتے جب تک وہ اپنے عقیدے عمل نہیں بدل دیتے.
هو الذي يريكم البركہ، اللہ تعالیٰ بادل بھیجتے ہیں، اس میں تمہارے لیے بجلیاں چمکاتے ہیں، اس میں تمہیں کبھی خوف نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کبھی یہ کسی پر پڑ جائے اور وہ جل نہ جائے، اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے کہ یہ بادل سے بجلی آ رہی ہے، امید ہے بارش بھی برسے گی، دونوں چیزیں تمہیں امید ہوتی ہیں، ڈر بھی ہوتا ہے۔ اور وہ یہ سب بھی راحت بحمدہ مراد آئی ہے، راحت اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے، اور باقی فرشتے بھی بیان کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی کڑکے ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، جس پر چاہتے ہیں ڈال دیتے ہیں۔ لہو دعوت الحق، یہ ہے سورت کا دعویٰ، سچی پکار اللہ کے لیے، سچی پکار اللہ کے لیے، اللہ ہی کو پکارو، جہاں بھی ہو اللہ ہی کو پکارو، گھر میں ہو جنگل میں ہو مصیبت میں ہو خوشی میں ہو، ہر حال میں اللہ ہی کو پکارو۔ والذین یدعون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو نہیں سنتے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کے اندر قدرت بھی نہیں سمجھ آتی تو میں سمجھا دیتا ہوں۔ فرمایا تم غیر اللہ کو پکارتے ہو، اس کی مثال تو ایسا ہے جیسے کہ آدمی کنویں کے کنارے پر کھڑا ہو جائے، پانی 5-10 فٹ نیچے آئے، اس کو کہے پانی کو کہے پانی اوپر آ جا میرے منہ میں، آ جائے گا؟ تو فرمایا جس طرح پانی کنویں کا اٹھ کے خود تمہارے منہ میں نہیں آتا، اسی طرح جس کو تم پکارتے ہو وہ بھی نہیں سنتے تھے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، سنتے بھی نہیں کرتے بھی نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ کیسے سمجھایا؟ اس میں کوئی بڑا انجینئر یا ڈاکٹر یا کوئی بڑا عہدے والا چاہیے اور بڑا عالم چاہیے؟ نہیں، اس تو جاہل کو بھی سمجھ آتی ہے، بالکل ان پڑھ کو بھی سمجھ آتی ہے، اتنی مشکل بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے 100 کی بات ہے۔ اسی میں اگر اوکھی نکالتے ہیں تو پھر جب علماء تفسیر کرتے ہیں تو پھر ہزاروں صفحات لکھ دیتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ، ہر چیز زمین آسمان کی خوشی نہ خوشی اللہ ہی کو مانتی ہے، کافر بھی مانتا ہے۔ کافر کو اللہ بیمار کر دے تو نہیں ہوگا، مارے تو نہیں مرے گا، کرتے ہیں۔ اللہ انزل من السماء ماء فسالت، ایک اور مثال سن لو، اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برساتے ہیں، وادیاں پانیوں سے بھر جاتی ہیں، جب پانی چلتا ہے تو وہاں کی ٹنکی من کے اوپر آ جاتے ہیں، جھاگ بن جاتی ہے، وہ پانی نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے اور اوپر جھاگ اور تنکے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جب زیور سونا چاندی کھوٹ والا پگھلایا جائے تو سونا نیچے چلا جاتا ہے اور کھوٹ اوپر جھاگ بن کے آ جاتا ہے۔ فرمایا جو نیچے چلا گیا ہے یہ ہے توحید، جو اوپر آ گیا ہے یہ ہے شرک اور کفر۔ اللہ اکبر۔ افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک آدمی حق لے کر بیٹھا ہے، سنتا ہے، اس کے پاس حق ہے، سچ ہے، توحید ہے، موحد ہے، دوسرا اندھا ہے، اس کو کاف بھی نہیں پتا ہے اس کا، یا دونوں برابر ہو سکتے نہیں۔ عقل والے اس بات کو سمجھتے ہیں، یا اللہ عقل والے کے نہیں، یہ درخواست دیتا ہو، جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، کیوں نہیں عقل والا، جس کے ہاتھ میں ٹیکا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بتاتا ہوں عقل والا کون ہے، بڑی دکان والا نہیں۔ فرمایا پہلی بات اس کی یوفون بعہد اللہ، اللہ سے جو وعدہ کرتے ہیں وہ پورا کرتے ہیں، اس کو توڑتے نہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اپنے برے حساب سے بھی ان کا خوف لگا رہتا ہے، اور صبر کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر مشکل حالات آ جائیں تو نماز قائم رکھتے ہیں، ہمارے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے رہتے ہیں، لوگوں کے سامنے بھی دیتے ہیں، چپ کر کے بھی کسی غریب کو پڑھا دیتے ہیں، اور کوئی ان کے ساتھ برائی کرے تو ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرتے ہیں۔ ان کو ہم جنت میں بھیجیں گے، اور ان کی اولاد والدین و دوست احباب بھی وہاں اکٹھے کر دیں گے، ان کے ہم اسی طرح کنبے بن جائیں گے، اور ان کو الملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، اور سلام کے لیے ہر طرف سے فرشتے آئیں گے، ان کی عزت دیں گے ہم، سلام علیکم بما صبرتم ونعم۔ یہ ہے عقل مند، یہ عقل مند صاحب کی ادھر وہ اپنے گھڑی نہ
یہ کون ہے؟ عقل مند ہو گئے، وہ پتہ نہیں کتنی گلا ہوئے ہیں، عقل مند کی بتائیے نہیں سکھا۔ اچھا بے عقل جو عادت کو توڑتے ہیں، صلہ رحمی کے بدلے قطع رحمی کرتے ہیں، فساد کرتے ہیں زمین میں، یہ ہیں بے عقل۔ اولئک لہم اللعنت، ان کو تو کہا تھا عقل مندوں کو جنت میں بھیجیں گے، فرمایا ان پر خدا کی لعنت ہے، جس پر لعنت ہو جنت کے قریب نہیں جائے گا، اور ان کے لیے برا گھر ہے وہ جہنم ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء، جاتے جاتے دلیل سنی جاؤ اللہ کی توحید کی، اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، اللہ تنگ کرتا ہے، یہ تمہارے بس کی بات نہیں، کوئی یہ شوخیاں نہ مارے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، فرمایا ہم نے دیا ہے، جس کے پاس تنگی ہے تو وہ بھی پریشان نہ ہو، اللہ نے کسی ایک بات کے داد اس کو تنگ دستی دی ہے جسی پر راضی ہو جائے۔ الذین آمنوا تطمئن قلوبہم، اطمینان قلب کا نسخہ لے لو، دل کس طرح مطمئن ہوتا ہے، فرمایا قرآن کی تلاوت کرو تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کان کھول کے سنو اللہ کے ذکر کے ساتھ، جب نہیں پڑھا ہوا قرآن تو ویسے کرنے کی، درود کی، استغفار کی، تسبیحات پڑھتا رہے، وہ بھی ذکر ہے، اور اصل ذکر تو قرآن پاک ہی ہے۔ جو ایمان لائے ان کے لیے خوشخبری اچھا ٹھکانہ ہے۔ قرآن پاک تو ایسا ہے اگر ہم سے چاہیں تو اس سے پہاڑ بھی چل پڑیں، زمین بھی قطع ہو جائے، مردے بھی بات کریں، لیکن کافروں پر اثر نہیں ہوتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، آپ تسلی رکھیں میرے محبوب، آپ کو تکلیفیں آپ کے استثاب کرتے ہیں، لیکن نئی بات نہیں، آپ تو آخری ہیں، آپ سے پہلے پیغمبر گزر گئے، ان کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسے مذاق کیا تھا، ہم نے مہلت دی، پھر جب پکڑا تو پکڑ کے دکھایا بھی لوگوں کو، آج کس سے ان کے سنائے جاتے ہیں۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، جس جنت میں اللہ تعالیٰ مومنوں کو بھیجیں گے ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ان کے پھل ہمیشہ رہیں گے، سائے بھی ہمیشہ رہیں گے، یہ متقین کو بدلہ ملے گا، اور جو کافر ہیں ان کا بدلہ تو آ گئے۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ، یہ جو ہم نے کتاب دی ہے اور اس کو مانتے ہیں تو اس سے ہم خوش ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ نہ مان کر پریشان ہوتے ہیں۔ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ، تم مانو نہ مانو مجھے حکم دیا گیا ہے میں اللہ کی بات کروں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، میں اللہ کی طرف بلاتا رہوں اور اسی کی طرف ہم سب نے لوٹ کے جانا ہے۔ اور اگر صلی اللہ آخری رکوع میں کچھ سوالوں کے جواب دیے گئے مشرکین کے، آپ بیوی بچوں والے ہیں کھاتے پیتے ہیں، فرمایا اور اگر صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو کہہ دو ہم نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں ان کے بچے اولاد کھاتے پیتے بھی تو تھے، یہ کھانا پینا اور اولاد کا ہونا بچوں کا ہونا یہ نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، اگر ہم تمہارے کہنے پر ایمان لائیں گے تو ہم زندگی بھر تو گناہ کر چکے ہیں، جانا جہنم ہے تو پھر ایمان کا فائدہ کیا؟ فرمایا تم کلمہ پڑھو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گے۔ اولم یروا ان عذاب کیوں نہیں آتا ہمارے اوپر؟ فرمایا سمجھو تو تب نا، کفر کی زمین تنگ ہوتی جاتی ہے اور اسلام کی زمین بڑھتی جاتی ہے، یہ بھی تو ایک عذاب ہے۔ کبھی تو مکے میں کسی کا سامنے یوں ہاتھ کرتے تھے، آج مکے سے نکل گئے ہو، جزیرہ عرب سے کفر نکل گیا، پورے پورے ہوتا جاتا ہے، اسلام کی زمین وسیع ہوتی جاتی ہے، یہ تمہارے اوپر عذاب نہیں ہے؟ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس، سورہ نام اس کے رہی ہے، شروع میں ابتدا میں توحید بیان کر دی۔ اللہ وہ ہے جس نے کتاب نازل کی اور وہ لوگوں کو کفر شرک منافقت کے نور سے نکال کر توحید کے نور کی طرف لاتا ہے۔ اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا اور اس کا مالک بھی ہے۔
الذین یستحبون الحیاۃ، اور ہلاکت کفار کے لیے وہ زندگی کو ترجیح دیتے ہیں اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور دین میں کجیاں تلاش کرتے ہیں۔ یہ لوگ کھلی گمراہی اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، ہمارا احسان دیکھو، ہم نے جس قوم کی طرف کوئی پیغمبر بھیجا ہے انہی کی زبان میں بھیجا ہے، انہی کی قوم میں بھیجا ہے، تاکہ پہلے لوگوں کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، کتاب بھی دی، ہم نے ان کو حکم دیا اپنی قوم کو ظلمتوں سے نور کی طرف نکالیں اور ان کو گزشتہ واقعات کے ساتھ نصیحت بھی دیں، اور صبر کرنے والوں کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جس نے تمہیں فرعون سے نجات دی، جو تمہیں مشکل عذاب میں ڈالے ہوا تھا، ان کی تمہاری اولاد کو قتل کرتا تھا، لڑکیوں سے بے حیائی کرواتا تھا، اور اس کے اندر تمہارے لیے بڑا جو ہے ایک مشکل تھا، عذاب تھا، امتحان تھا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا کر تمہارے اوپر ایک بڑا انعام کر دیا ہے، تو ہن شکر کرو۔ وَإِذْ تَعَذَّرَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور پریشان حال، بھوکا ہے، پیاسا ہے، تنگ دستی ہے، بیماری ہے، جو کچھ اللہ نے اس وقت دیا ہوا ہے اس پر شکر کر، اس کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا دیں گے۔ شکر کرنے سے نعمت بڑھتی ہے، ناشکری کرنے سے ضائع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی برکت نکال دیتے ہیں، یہ چیز بھی ختم کر دیتے ہیں، پھر روتا پھرتا ہے۔ پہلی قوموں کے حالات تمہیں نہیں پیش کیے گئے، انہوں نے اپنے پیغمبروں کو اتنا پریشان کیا تھا، ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کے منہ میں دھسا دیتے تھے، اپنے ہاتھ کبھی اتنا یہ لفظ ہے توجہ سے، فردو ایدیہم بافواہہم، 5-7 معنی علماء نے لکھے، میں نے ایک آدھ کر رکھا ہوں۔ ایک یہی ہے کہ ایک تو ایک ہاتھ اپنا جا کے وہ کرتے ہیں، تو تیسرا یہ ہے کہ انہی کا ہاتھ پکڑ کے ایسے ایسے کیا انہوں نے پیغمبروں کے ساتھ، انہوں نے برداشت کیا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ، کافروں نے یہ بھی کہا تھا رسولوں سے کہ ہم تمہیں اپنی زمین سے نکال باہر کریں گے یا تم ہمارے مذہب میں آؤ، بس آخری چیلنج ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، اے میرے پیغمبروں تم پریشان نہ ہو، ان ظالموں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہم ہلاک کریں گے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ، پھر اسی زمین میں تمہیں بسائیں گے، وہ نہیں ہوں گے۔ پھر اس کے بعد وہ یہاں سے ہلاک ہو کر جہنم میں جائیں گے، اور اس کا بھی ماء صدید، پیپ پیئیں گے، وہ پی بھی نہیں سکتے، گرم بھی ہوگی، بدبودار بھی ہوگی، بڑی مشکل سے مار کھا کھا کے پیئیں گے، پھر بھی کوئی دم پیاس بھی نہیں بجھے گی، وہاں نہ مریں گے نہ جیئیں گے۔ اچھا جی وہ نیکی تو کرتے ہیں، ٹراؤں میں لڑائیاں ختم کروائیاں، ہم جو ہے وہاں نادار لوگوں کا مفت علاج کرتے ہیں، ان کو کھلاتے پلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کافروں کے اعمال کو میں بتاتا ہوں مثال کے ساتھ، یہ راکھ کی طرح ہیں، ان کے اوپر جب جھکڑ چلتا ہے تو ساری راکھ پڑی رہتی ہے، اڑ جاتی ہے، کچھ نہیں بچتا۔ یہ سارا یہاں دنیا کی بات ہے، یہ ختم ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں بچے گا، آگے سیدھا جہنم میں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا، جو ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، قیامت کے دن ان کا ایک مقدمہ اللہ کے ہاں ہوگا، یہ ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے پیچھے لگے تھے، اب کچھ چھڑوا دو، کہ ہم کیسے چھڑوائے، ہم بھی ایسے ہی نہ۔ آخر کار جو بڑا مجرم ہے شیطان کو وہ الزام دیں گے، تیری وجہ سے ہم جہنم میں آئے ہیں۔ شیطان کا ادھر بیٹھو، سنو میری تقریر، جہنم میں تقریر کرے گا، کہتا ہے دیکھو ذرا توجہ سے سننا، اللہ نے وہ تقریر جو جہنم میں کرے گا شیطان یہاں سنا دی ہے۔ وہ کہے گا ان اللہ وعدکم وعد الحق، اللہ نے تمہارے ساتھ جو بھی وعدہ کیا تھا وہ سچا تھا، وہ قرآن میں ہے، اللہ کے رسول نے تمہیں بتایا، تمہیں اس پر اعتماد نہیں ہے، تم نے اس کو لیا ہی نہیں۔ میں بھی کا وعدہ کیا تھا، اس سے میں نہیں وہ کرتا، میں کہا یہ
لیکن سب جھوٹا تھا. میں نے کبھی وہاں بھی پورا نہیں کیا یا ابھی نہیں پورا کر سکتا, کر ہی نہیں سکتا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی حکومت نہیں تھی, ڈنڈا نہیں تھا. میں کب تمہارے پاس کیا تھا کہ تم ایسا کرو ورنہ مار دوں گا, قید کر دوں گا؟ میں یہ تو کبھی نہیں کیا تھا. میں تو گڑ لگایا, جان چھڑائی, تو میں پیچھے مکھیاں کی طرح پڑے رہو. اچھا, میں نے صرف تمہیں دعوت دی, تم نے قبول کر لی. فلا تلومونی ولوموا انفسکم وصالحوا, مجھے ملامت نہ کرو, اپنے آپ کو ملامت کرو. ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی, نہ میں آج تمہارے کام آ سکتا ہوں نہ تم میرے کام آ سکتے ہو. تم بھی جلو میں بھی جلوں گا. امتحان کیا؟ اذکر الذین, ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دیں گے اور نعمتیں دیں گے. اللہ تعالیٰ نے آگے ایمان کی مثال دی, فرمایا ایسا درخت جو اچھا ہو, اس کا پھل بھی اچھا ہو, اس پر گرمی سردی کا اثر بھی نہ ہو, اس پر ہوا بھی نہ جائے, اس پر اپنا وہ گرد و غبار بھی نہ پہنچے, اس کا پھل محفوظ رہے. مسلمان کی مثال ایسے ہے. وہ درخت کون سا ہے؟ کھجور, اونچی. اور فرمایا کافر کی مثال ایسے ہے جیسا کہ کوڑتما, جانتے ہو ہنسل, وہ کڑوا سا نہیں ہوتا ہے کہ وہ بھائی مجھے ہر چیز تما, چلو تما سنائے تو تم میں گرا ہے, نہ میٹھا ہے نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا, آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے اللہ کی نعمت کو ناشکری سے بدل دیتے ہیں. اللہ کو اپنی قوم کو جہنم میں اتارتے ہیں. اللہ اکبر, کیونکہ انہوں نے شرک خود بھی کیا اور ان کو بھی شرک پر لگا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ, چند دن کی زندگی ہے, نفع اٹھا لو, آخر جاؤ گی جہنم میں. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا, میرے محبوب میرے نیک بندوں کو کہہ دینا جو نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنا مال بھی سرًا و جہرًا, کھلے بندوں بھی اور لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں, لیکن رضا اللہ کی ہوتی ہے. یہ تم کر لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ بے ہوگی نہ شراب ہوگی نہ دوستی چلے گی, کچھ بھی نہیں ہوگا. اب اس دن سے آنے سے پہلے یہ تم کرو تو وہاں تمہیں فائدہ پہنچ جائے گا. اللہ وہ ہے جس نے آسمان زمین کو پیدا کیا, اوپر سے بارش برساتا ہے, نیچے سے پھل نکالتا ہے, تمہارے لیے کشتیاں چلاتا ہے سمندروں میں, تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج چاند کو مسخر کیا ہے اور تمہیں روشنی دیے جا رہے ہیں, اور تمہارے پھلوں کو پکا رہا ہے, پھلوں کو بڑھا رہے ہیں, بہت سے اور بھی فائدے تمہیں حاصل ہو رہے ہیں. اب سورج بھی تم لگا کے اور روشنیاں لے کر گھر بیٹھ کے جناب وہ کیا کرتے ہو, ایک ہی چلاتے ہو اے سی. وہ ادھر وہ تو گرمی دیتا ہے, ادھر تم ٹھنڈی پہ ادھر لے گیا. یہ عقل بھی ہم نے دیا کیسے لینا ہے, پہلے والے لوگوں نہیں لیتے تھے, اب آگے اگلے لوگ پتہ نہیں کیا کریں گے. اور لیکن ادھر محنت ہے تو چلے جا رہے ہیں, ادھر بھی تو محنت کر سکتے ہیں. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ, نقلی دلیل ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ہیں, ان کی دعاؤں کا ذکر ہے. انہوں نے سب کو چھوڑا, بتوں کو چھوڑا, حالانکہ اس گھر میں پیدا ہوئے تھے جہاں بت پرستی نہیں ہوتی تھی, بت بنتے بھی تھے بکتے بھی تھے, اس گھر میں پیدا ہوئے. تو ان کو اللہ نے موحد بنایا تو سب بتوں کو توڑا. ربنا انی اسقا, امتحان زبردست آئے, سب کو اعلیٰ درجے میں پاس کیا. ان میں سے ایک یہ بھی ہے, ہم نے کہا اپنی نوجوان اور بیوی کو اور شیر خوار بچے کو چاہو جنگل میں چھوڑ دیا. انہوں نے کہا آمن نہ ہو سکتا ہے, چھوڑا. ہم نے پھر وہاں بہاریں لگائی, یہ دنیا میں کہیں بھی لگتی نہیں ہے بہاریں, جہاں جنگل میں تم چھوڑا تھا. اور جنگل کو ہم نے ایسا بنایا کہ دنیا میں کوئی ایسی بہار جس طرح مکے میں لگتی ہے کہیں بھی نہیں ہوتی. ٹوٹ ٹوٹ کے آتے ہیں, کہاں سے اتنے لوگ کسی جگہ نہیں جمع ہو سکتے. بہرحال یہ بات ہے. آخر میں ختم کرتے ہیں. آخر میں ایک تخفیف کیا ہے, رب جعلنی بھی اس میں آتا ہے. بہرحال وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, اللہ تعالیٰ کو یہ نہ سمجھو کہ اللہ کو پتہ نہیں ظالم کیا کر رہے ہیں. ظالم جب ظلم کرتے ہیں اس کو نہیں پتہ ہوتا نتائج کا.
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ظالم ہے، ظلم بھی کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پکڑتے کیوں نہیں؟ فرمایا ہم نہیں پکڑتے جلدی، اس کو مہلت دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں، توبہ کرنے سے، لیکن نہ کی تو پھر ایک دن آئے گا جس دن کیا کہ پھٹی ہوئی ہوں گی، اس سے اوپر اٹھے ہوں گے اندھی کی طرح، وہ بالکل بے تحاشا بھاگ رہے ہوں گے، فلاں جگہ جاؤ، آنکھ بند کھول بھی نہیں کر سکیں گے، یہ حالت ہوگی۔ اللہ اکبر، پھر کہیں گے یا اللہ ہمیں بولا دیں، ہم اب آپ کے رسولوں کی اتباع کریں گے، اور میں تو نے پہلے تو قسمیں اٹھائی تھی کہ ہم نے کوئی نہیں چھیڑ سکتا، آپ پکڑے گئے ہو تو پھر ہم شور ڈالتے ہو، اب واپس نہیں کرنا۔ فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ رُسُلَهُ، اللہ نے جو اپنے رسول سے وعدہ کیا ہے نا اس کی خلاف نہیں کرتے، آگے پیچھے ہو جاتا ہے وہ بھی وہ ٹائم مقرر ہوتا ہے۔ ان اللہ عزیز ذو انتقام، یوم تبدل الارض، میدان محشر کا نمونہ اور مطلب ہے وہ زمین بدل دی جائے گی، یہ زمین نہیں ہوگی، آسمان بدل دیا جائے گا، یہ آسمان نہیں ہوگا، لوگ اللہ کے سامنے ایک خدا کے سامنے سب کھڑے ہوں گے جو غالب ہوگا۔ مجرمین کی حالت یہ ہوگی ان کو جو ہے لوہے کی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوگا، سرابیلہم من قطرین، ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے، گندھک تو جانتے ہیں نا، اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک بدبو اور ایک اس کو آگ جلدی لگتی ہے، باقی فوائد جتنے بھی آپ کو یاد ہوں یا بتاؤں، لیکن یہ دو موٹی باتیں اس کی۔ گندھک میں کیا ہوتی ہے؟ بدبو ہوتی ہے، دوسرا اس کو آگ جلدی پکڑتی ہے، اس واسطے ان کو وہ جو پکڑے گندھک کے کپڑے پہنائے جائیں گے تاکہ جہنم کی آگ ان کو پکڑے اور بو بھی آئے ان کو گندی ساری، اور ان کے چہرے کو آگ ڈھانپ دے گی۔ اللہ یہ ان کی اپنی کمائی کا بدلہ ہوگا۔ آخری آیت میں فرمایا ھذا بلاغ للناس، یہ سارا کچھ ہے اللہ کی طرف سے بیان کرنا تھا، آپ لوگوں کو بیان کر کے دے دیا تاکہ ڈر جائیں اور جان لے، کیا جان لے، وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ بات جان لے کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، سب کچھ وہی کرتا ہے، اس کے ساتھ اپنی امیدیں وابستہ کرو تاکہ وہ عقل مند نصیحت پکڑ کے اپنی دنیا میں اپنی جنت بنا لیں۔ وَقُولُوا قَوْلِي هَٰذَا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید رسول خاتم النبیین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہے حق نہیں ادا ہو سکا، لیکن آپ معاف کر دیں، جو کچھ ہم نے سنا ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اسے قبول فرما لیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، بیمار کو شفا نصیب فرما، مسلمان کو خوشی فرما، ہم سب حیات طیبہ نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی علی محمد